شہرت سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقدیر بھی فدا ہو، ہاتھوں کا ہو سرہانا سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے بھرے، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہوں۔ میں جس جگہ پہ اس وقت موجود ہوں اس کو کہتے ہیں پشتو میں جبا، اور یہ ہے کوہاٹ کا جبا، اور یہ سمندر کی سطح سے کوئی 1500 فٹ اوپر، لیکن ایک ہے ملم جبا اور وہ سطح سمندر سے کوئی 10,000 فٹ اوپر۔ تو 4 مرتبہ ہم اس ملم جبا میں گئے، اور چوتھی مرتبہ جب ہم گئے تو ملم جبا ایک جنت ممنوعہ تھی، لیکن پھر بھی ہم ملم جبا گئے، اور اس سفر میں ہم آپ کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ، لیٹس گو۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے کوہاٹ سے، اور کوہاٹ سے منگورا کوئی 200-250 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اگر یہ 200-250 کلومیٹر 2,500 کلومیٹر بھی ہوں تو سفر لمبا نہیں اگر آپ کا ساتھ دینے والے ہوں پرنسپل لقمان صاحب، پروفیسر سلیم صاحب، پروفیسر فہیم صاحب، آپ کے دل کے دوست، آپ کے بچپن کے دوست۔ اور یہ کوہاٹ کی زیر تعمیر میڈیکل یونیورسٹی کا ایک شاندار منظر، کوہاٹ کے بچوں کا مستقبل۔ راستے میں ہم چائے پینے کے لیے رکے، اور یہاں پہ ایک شعر نے میری توجہ کھینچ لی، اور صاحب خانہ کے ذوق کی داد نہ دینا زیادتی ہوگی۔ باڑا در نہ لگے کم کا چشمان در نہ لگے کم، خواہش کو میلا پریک دا زبزان در نہ لگے کم، ناشتے میں پراٹھے حلوہ انڈے اور چھولے دستیاب ہیں، یہ بھی در نہ لگے کم۔ تو سفر جاری ہے، اور مسافر پروفیسر فہیم الیاس صاحب کی شاندار اور جاندار گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہم چاروں بچپن کے دوست ہیں، بچپن کے یار ہیں الحمدللہ، اور ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں، چاہے بول رہے ہوں یا خاموش ہوں۔ کاٹلنگ قیام و طعام پر رکے، ایک جھلک اس کی بھی دیکھ لیں، کیونکہ یہ ایک خوبصورت جگہ، اگر سوات موٹر وے پر آپ چلتے ہیں تو بیچ میں صرف یہی ایک قیام و طعام ہے جہاں پہ آپ قیام، طعام اور نماز میں بھی قیام سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو کاٹلنگ کے نام سے دوستوں کو پتہ نہیں کیا کچھ یاد آتا ہے، یہ ہمارے مابین کی گفتگو ہے۔ سوات موٹر وے کے خوبصورت ٹنلز سے گزر رہے ہیں ہم، 3 ٹنلز ہیں یہاں پہ، اور یہ پاکستانی اور غالباً چائنیز انجینئرز کے فن کا منہ بولتا ثبوت۔ باہر کیف ہم سوات منگورا، اور منگورا میں بالخصوص فضا گڑھ کے مقام پر ایک بڑے خوبصورت اور خاموش ہوٹل میں کمرہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ہوٹل مجھے لگا تھا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ پہلے بھی آیا تھا اس سے قبل بھی، لیکن شاید یہ ہوٹل وہ نہیں ہے، اس سے اگلا والا ایک ہوٹل تھا جو کہ غالباً وہ ہے۔ لیکن باہر کیف یہاں پہ ہم نے کمرہ لیا، اور کمرہ بس مناسب تھا، اسے بہت زیادہ عالی شان تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بس ایک رات ٹھہرنا ہے، کیا گلا کیجئے، مسافروں کو غنیمت ہے یہ سرائے بہت۔ تو سرائے غنیمت تھی، موسم بھی خوشگوار تھا، اور پھر ہم باہر گئے اور دریائے سوات کے کنارے حجرہ ریسٹورنٹ میں ایپیٹائزر کے طور پر سوپ سے لطف اندوز ہوئے۔ لقمان صاحب کا ایک دائمی مرض نزلہ ان کو آج بھی تنگ کر رہا تھا، تو انہوں نے سوپ منگوایا، جس سے ہم نے لطف کام و دہن پایا۔ تو اس کے بعد تھوڑی سی محتاط غذا، محتاط یوں کہ میری اور فہیم الیاس صاحب کی طبیعت پچھلے دنوں معدے کی گڑبڑ کی وجہ سے تھوڑی سی خراب رہی، تو ہم نے سفید پلین رائس میں نے منگایا، تو دوستوں کو شاید
اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی پلین ہے. اس کے ساتھ ہم نے پھر چکن بھی منگوایا، لیکن نمک اور کالی مرچ اوپر چھڑک چھڑک کر کھایا، اور ہضم کرنے کے لیے قہوہ کو اپنے ہمراہ پایا. گپ شپ لگ رہی ہے، رات گئے، محفل جمی ہوئی ہے. یہ لمحات زندگی میں ہر روز نہیں آتے، اور یہ زندگی اگر چند لمحوں کی بھی شمار ہو تو یہ ان میں سے قیمتی ترین لمحے. صبح کے وقت ہمارے کمرے کا ایک منظر، خوبصورت دھوپ اور چلنے کی تیاری. لقمان صاحب کے اور فہیم الیاس صاحب کے اپنے کپڑے فہیم الیاس صاحب کے مبارک ہاتھوں سے استری ہوئے، اور ناشتے کے لیے ہم نے بازار کا رخ کیا. ایک سادہ تندور کی دکان سے سادہ نان اور تندوری پراٹھے بھی، اور پھر چائے، اور پھر یہ ملم جبا روڈ. ملم جبا روڈ پہ آخری مرتبہ جب میں گیا تھا تو وہ انڈر کنسٹرکشن تھی، زیر تعمیر روڈ پر. بہت مشکل سفر تھا جب ہم برف میں، دسمبر کا مہینہ تھا، برف اور کیچڑ کے ملے جلے رجحان میں ہم نے سفر کیا تھا، اور بہت خوفناک قسم کا سفر کیا تھا. وہ میں فیملی کے ساتھ تھا. اب تو سڑک مال روڈ ہے بھائی، مال روڈ ہے، بڑی خوبصورت سڑک، بہت عالیشان منظر اور بہت عالیشان موسم. جو ہم اوپر جا رہے ہیں بادلوں کی گہرائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور خنکی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. موسم گرم سے معتدل اور معتدل سے خنک کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ہے ملم جبا کا راستہ. ملم جبا کوئی 35-40 کلومیٹر ہے میگھورا سے، اور جب سے یہ روڈ بنی ہے جناب تو ہوٹلوں کی بھرمار ہو گئی ہے. بہت زیادہ ہوٹل، بہت زیادہ ریسٹورنٹس، بہت زیادہ ہوٹل، بلکہ اتنے زیادہ یہ بالکل مری والا حساب یہاں پہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. رش بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک زمانے میں یہ سارے درخت اور جنگل یہ پھر تصویروں اور ویڈیوز میں رہ جائیں گے. تو کچھ میرے خیال میں پابندی ہونی چاہیے، کچھ ریگولیشنز ہونی چاہیے. یہاں پہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس نے جو بھی جگہ پائی وہ خریدی اور پھر ہوٹل بنائے یہاں پہ. باہر کیف ہم آگے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے کون سے ہوٹل میں رات گزارنی ہے. پروفیسر سلیم صاحب نے مجھے کہا تھا کہ راستے میں بڑے اچھے اور بہت زیادہ ہوٹل ہیں. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. اب مجھے ہوٹل کی یہ بے ہنگم بڑھوتی دیکھ کر ذرا سا تشویش ہو رہی ہے. باہر کیف ملم جبا کے راستے کا منظر مان تو نہیں پڑا ابھی. بہت خوبصورت منظر اور بہت خوبصورت موسم، اور بارش ہلکی ہلکی. بارش یہاں ایک لازمی جزو ہے موسم کا، منظر کا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ملم جبا آئیں اور کہ آپ بارش یا برف باری سے لطف اندوز نہ ہوں. ایسے منظروں کا اور موسیقی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. رباب کی جیتی جاگتی دھن سنیے. کچھ اور چاہیے مضراب زندگی کے لیے، اداس اداس سا ہے یہ رباب کہتے ہیں. رباب اداس ہو یا دل خوشکن، رباب کی دھن ہمیشہ دیر تک ساتھ رہتی ہے اور دور تک ساتھ رہتی ہے، اور خصوصاً ان منظروں میں ہمیشگی کا ساتھ رکھتی. باہر کیف رباب کی دھن سننے کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور
آگے بڑھتے ہوئے ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے کون سے ہوٹل میں سٹے کرنا ہے۔ بہر کیف پہلے ہم ملم جبہ کی چوٹی تک پہنچ پائیں، پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے۔ سلیم صاحب، پروفیسر سلیم صاحب نے بھی اپنی فیملی کے ہمراہ ایک ان کے بقول بڑے آرام دہ اور پرسکون ہوٹل میں شب بسری کی تھی، تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ سامنے جو آپ کو ایک گول سا اسٹرکچر نظر آیا، یہ بھی ایک ہوٹل ہے، ہم اس کی طرف بھی جائیں گے۔ 360 ڈگری ویو کہتے ہیں اس کا ہے، لیکن اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو نیچے ایک ہوٹل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی ہماری نظر میں ہے۔ یہاں سے بھی ویو ہمیں لگتا ہے بہت زبردست ہونے والا ہے۔ تو ہم ہوٹل کی بھی تلاش میں ہیں، اور پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد ہم ملم جبہ کی ٹاپ کی سیر کریں گے انشاءاللہ، اور چیئر لفٹ میں بھی بیٹھنے کا ارادہ ہے۔ بارش شروع ہو گئی ہے، خون کی بڑھ رہی ہے، پیلے پھولوں کی قطار سامنے نظر آ رہی ہے، آسمان بادلوں سے بھرا ہوا اور پہاڑ جنگلوں سے ڈھکے ہوئے، اور زمین سبزے سے ہری بھری۔ قدرت کی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا انسان۔ تو بہر کیف، ان منظروں سے ہم تو بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ چیز شروع ہو جاتی ہے جس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ انسان نے منظروں کو قید کر دیا ہے۔ یہاں پہ مختلف قسم کے جال جنگلے نظر آ رہے ہیں، اور یہ وہ ہوٹل ہے جہاں پہ پروفیسر سلیم صاحب کچھ برس قبل ٹھہرے تھے اپنی فیملی کے ہمراہ۔ ہم یہاں پہ کمرہ دیکھنے کے لیے رکتے ہیں، اور پھر بعد میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔